ڈالرز کم ہوتے جا رہے ہیں. آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتا ہے، یہ سن لیں پاکستانیوں، جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے. ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے. اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم، سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا. تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں، ایک مذاکراتی کمیٹی. کسی سے بھی، وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں، میں ان سے جا کے وہ بات کریں. وہ دو چیزیں کر لیں، کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی، جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا، وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ. جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے، اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. میں یہ کمیٹی بناتا ہوں، میں دو چیزیں کہتا ہوں، دو چیزیں کر دیں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا، چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یا دوسری چیز، یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں. میں اس کی کمیٹی بناؤں گا، میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا. لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں. ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں. دیکھیں، آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے. پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے. آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا، میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی، 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ. 14 مئی گزر گئی، کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون. اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے. اس نے نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو، مجھے پتہ ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں، دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے، ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا، نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے، سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون، بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت
جو آج آواز اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے، ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے، ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا، کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے جی، اب آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں، اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یا میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا، آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر ہیں. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز، ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی. وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں، انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے، یہ بلیک کا پیسہ ہے. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا، جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا، میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. اگر آپ اس کو، یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے، یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں، کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی، کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں، لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے، یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا، یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا، یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا، اور وہ دوسری مد میں آئے گا. وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا. اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین، اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس. ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا، اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. آپ یہ، اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا. اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا. آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا. کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور سٹیٹمنٹ میں کر دیں،
یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑے جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں. مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں, یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے. تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے, کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں, پیسہ پاکستان آ جاؤ. پیسہ پاکستان آ گیا, اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا, سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ. اب اگلی بات, اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا, تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا. بھائی سوال بڑا سمپل ہے. آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے, آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈر کا پیسہ اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈر کا پیسہ, جا کے کیس کر کے کر دیں, پیسہ تو پاکستان آ گیا. تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مات میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے, نیب تو کیس کر سکتا ہے, کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. اب القادر کیا ہے؟